علی بھی عورت کے پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ آواز کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھوں کا پردہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اسلوب تو آپ کو بتا رہا ہے. امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاحزاب سورہ نور پڑھ کے دیکھیں, آپ نے اس طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو بھی نہیں کرنی. پردے میں بھی جو لوگ عورتوں کے اس طرح کے پردے کے قائل نہیں, وہ امہات المومنین کے پردے کے قائل ہیں. قرآن میں آیا کہ وہ جو تمہاری مائیں ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو آنری طور پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, لچھے والے انداز کے اندر, لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی, کہیں کسی کے دل کا روگ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ, جو آنری طور پر ماں ہے. بالکل. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا. یعنی عورت کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو عورت کے آواز کے پردے کا پتہ چل گیا. ہم نہیں کہتے کہ عورت مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی. یعنی عورتیں جب بازار جاتی ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو مردوں سے گفتگو کرتی ہیں, بالکل جائز ہے, کر سکتی ہیں, لیکن لچھے دار انداز میں نہیں ہوگی. ایسے انداز میں نہیں ہوگی جس میں ان کی آواز کی اٹریکشن کی طرف وہ ہوں. لیکن یہاں دیکھنے کو یہی آیا ہے کہ عورتیں اپنے خامنوں, اپنی نندوں, ساسوں کی شکایتیں دکانداروں کو جا کے کر رہی ہوتی ہیں, اور دکاندار بھی بےچارے ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ان کی گپیں سنتے ہیں, حالانکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا, اور پھر اسی سے معاملات آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. گفتگو کریں لیکن یہ والا معاملہ نہ ہو. باقی عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی درس و تدریس کرے, مرد ہی کریں گے انہیں. سیدہ عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کر رہی تھی. ان کے بعد کوئی لیگیسی آگے چلی نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت نے مرد کو درس دیا ہو. مرد ہی درس دیتے تھے مردوں کو, اور وہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے آنر دی. عورت کا مطلب ہی عربی میں پردے کی چیز ہے. ستر عورت کہتے ہیں آپ اپنے ستر کو, اچھا چھپانے کی چیز. تو رہا چہرے کا پردہ, قرآن کے مزاج میں, قرآن میں ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے زینت کے طور پہ. اس سے آپ کو اللہ کا مزاج تو پتہ چل گیا. جو خدا عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زہر قاتل سمجھتا ہے, وہ زینت کی سب سے بڑی چیز چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جتنی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں زیادہ تر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی ہیں, میدان جنگ کی, یا آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی ہیں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو افک والی حدیث ہے, جو آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی برائی کی, اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب وہ قافلہ آگے موو کرتا تھا تو وہ پیچھے چھوٹ جانے والے سامان کو ریٹریو کرتے تھے کہ کوئی بھول نہ جائے. اور اسی چکر میں وہ آئے تھے. اما عائشہ کا ہار گم گیا, اور چونکہ ہودج میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا, وہ آگے چل پڑے. اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی, اور وہ کہتی ہیں میں نے اپنے اوپر یوں پردہ کر لیا, اور مجھے اونگ آ گئی. اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا, اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں ہے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی, حالانکہ وہ ماں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ماں ہو کر جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے. یہ امت کی ماں ہے. اچھا, اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی, اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا. وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا, جلباب کا ذکر آیا ہے, گھونگھٹ نما, اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے, یہ پردہ کو نہیں, یہ غلوف کے درجے میں. ٹھیک ہے, یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے نا, جو کھل جائے خود بخود,
ٹخنوں سے نیچے یہ ہاتھ، اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے. اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، وائٹ بھی ہو سکتا ہے، برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ، ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. ٹھیک ہے، امام خمینی نے چہرے کے پردے کے جواز کا فتویٰ دیا، اگرچہ اہل تشیع کے ہاں بھی چہرے کے پردے کو پریفریبل کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں چہرہ کھول سکتی ہے، باقی جسم کا وہ پردہ کرے گی. بالوں کا پردہ تو سارے مانتے ہیں، باقی جسم کا، سینے کا ابھار نظر نہ آئے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز عورت کے لیے رکھ دی ہے نیچرلی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کے پرفتن دور کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں تو پردہ پلس ہونے والی بات ہونی چاہیے. اگرچہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں، سنت یہی ہے، امہات المومنین بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، لیکن اب یہ جو پرفتن دور ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں یورپ امریکہ یا ہرمین کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو عورتیں ضرور کریں، وہ علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں، عورتیں ہی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتی ہیں. عورتوں نے اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، عورتوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی جی، الا ماشاء اللہ. عورتیں بھی جو ان کے درس میں بیٹھتی ہیں نا جی، وہ نقاب کی حالت میں ہی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے، لوگ ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے ڈومیننٹ ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. رہا عام عورتوں کو، ٹھیک ہے، وہ چہرے کے پردے میں ان کی ایک حیا والا معاملہ ہے. رہا لوگوں کی نظر اور یہ کہنا کہ پردہ چہرے کا جو آپ کروا رہے ہیں پردے تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ برقع دیکھتے ہیں، نہ چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں، نہ وہ نقاب والا دیکھتے ہیں. انہوں نے بد نگاہی کرنی ہوتی ہے، اور جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن ایک مسلمان عورت کی شان اسی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے، بلکہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں، CNN کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی. ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی، بال کھولے ہوئے، دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر، میری بھی انجینئرنگ میکینیکل میں، اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، بلیک کلر کا نقاب سب کچھ. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی، اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی، فرینچ، اور یہ نسل مسلمان ہے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسے پتہ ہے کیا ہے. یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی، انہوں نے اسلام سٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے، میں نے احادیث پڑھی ہیں، کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں؟ اسلام تو نام ہی ہے، سبمٹ یور ول ٹو اللہ، اللہ کے حوالے کرنا اپنی مرضی کو. وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی. یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس نے نہیں پڑھا. شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا جی، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں. جی بالکل، یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو سٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے الا ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، دیوبند کی، بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو، اہل حدیث کی جماعتیں ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے، اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ، یا البانی صاحب سے وہ متاثر ہوئے، البانی صاحب بھی اپنی فیملی کو کرواتے تھے، انہوں نے کہا ویسے ضروری کوئی نہیں. باقی تو اوور آل کلچرل مسلمانوں میں
نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے، اور میں اسی موقف کے ساتھ ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میری وائف شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی، تو میں نے شادی سے پہلے ہی شرط رکھی تھی. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا ان کی بیویاں پردہ کریں، یہ سارے معاملات شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے. شادی کے بعد اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات اختلاف اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں، ہاں وہ لوگ جو بعد میں یعنی ایک ریلیجن کے راستے پہ آئے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پھر سپیس دیں، کیونکہ ان کی بیویوں نے اس وقت ان سے شادی کی تھی جب وہ اس طرح اپنے کریکٹر سے منوائیں. کچھ عرصہ گزرے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر لیں.